الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے، رازق حقیقی ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، مختار کل ہے. ہماری عزت و ذلت، ہماری امیری اور غریبی، ہماری بیماری اور شفایابی، ہماری موت و زندگی، ہماری حکومت و غلامی، سب کچھ اسی کے ہاتھوں میں ہے. ہماری عبادت کی تمام تر قسموں کا مستحق وہی ہے. وہ ازل سے ہے، ابد تک قائم رہے گا. اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساجی ہے. وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شافع محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام اعظم ہیں، حکیم الامت ہیں، جن کی بات ساری باتوں سے اوپر ہوتی ہے، جن کی محبت ساری محبتوں سے افضل ہے. ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے دنیا کی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہی آپ کی اتباع اور اطاعت میں ہے. اسلامی بھائیوں، آج کا خطبہ بھی علم ہی کی اہمیت پر ہوگا کہ علم و تعلیم میں اسلام کی کیا اہمیت ہے. پچھلا خطبہ بھی اسی تعلق سے ہوا تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ کون کون سے علوم شرعی ہیں، کون سے علوم غیر شرعی ہیں. دینی اور دنیاوی کی تقسیم غلط ہے. وہ تمام علوم جو خالق کی پہچان میں آڑے نہ آتے ہوں بلکہ اور مددگار ہوتے ہوں، قرآن و حدیث کو سمجھنے میں اور معاون ہوں، انسانوں کی بھلائی کے لیے ہوں، وہ تمام علوم شرعی ہیں. بلکہ وہ علوم جو خالق سے رشتہ توڑ دے، دین بیزار بنا دے، اللہ کے سے رشتہ کمزور کر دے، انسانوں کی بھلائی کے لیے نہ ہوں، وہ تمام علوم غیر شرعی ہیں. یہ بڑا فرق جب سمجھ میں آ گیا تو اب یہ واضح ہو گیا کہ کون کون سے علم شرعی ہے، کون کون سے علوم غیر شرعی ہیں. اور شرعی علم میں بھی سب سے افضل وہ علم ہے جو رسول لے کر کے آتے ہیں، یعنی وحی کا علم، قرآن و حدیث کا علم. یہ آسمانی علوم جو باقاعدہ وحی کی شکل میں آتی ہے وہ سب سے اوپر ہوتی ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں علم والے اور غیر علم والے دو طبقوں کا ذکر کیا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہہ دو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جسے استفہام انکاری کہتے ہیں. مطلب نہیں، کبھی نہیں برابر ہو سکتے. جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے. علم والا جو ہوگا وہ اس کے پاس قوت فیصلہ ہوگا، اس کے پاس علم ایک نور کی شکل میں ہے، نتیجہ نکالنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے. اس کے دوسرے طرف جہل ہے، جو اندھیرا ہے، تاریکی ہے، تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، حق بات نہیں سمجھ سکتا، تحقیق نہیں کر سکتا. دو چیزوں میں ٹکراؤ ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو نتیجے تک پہنچ نہیں سکتا. حق تک پہنچنے کے لیے، نتیجہ ایک مثبت نتیجہ نکالنے کے لیے
حق و باطل کے درمیان تمیز کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بارے میں علم نہیں ہے بولو ہی مت۔ جاہل کو بولنے سے روک دیا گیا دینی معاملے میں کہ اس الٹا پلٹا نہ ہو جائے، اور یہی ہے عالم خاموش ہے اور جس کے پاس علم نہیں وہ بول رہا ہے۔ اسی وجہ سے اختلاف کا حل کی کوئی صورت نکلنے کے بجائے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اتنے زیادہ فرقوں میں بٹنا، اتنا اختلاف ہونا، شریعت میں اتنا ٹکراؤ ہونا ہی جہالت کی دلیل ہے۔ علم اگر ہوتا یا عالم لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا یا علم کی بنیادوں پر فیصلے کیے جاتے تو پھر یہ ہے کہ یہ ٹکراؤ نہ ہوتا، یہ اختلاف نہ ہوتا۔ اختلاف وہی ہوتا ہے جہاں علم نہیں ہوتا، اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اختلاف ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اختلاف ہوتے ہیں، انسانوں کا علم الگ الگ ہوتا ہے، انسانوں کی سوچ، ان کا ذہن، ان کا مزاج، سمجھنے کا طریقہ کار سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی حدیث ہے، کسی کے پاس کوئی حدیث ہے، کسی کے پاس کوئی علم ہے، کوئی کسی کے پاس کوئی علم ہے۔ ہر کوئی اپنی سمجھ اور اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اختلاف ہونا ایک فطری امر ہے، فطری بات ہے۔ لیکن جب علم کے بعد، تحقیق کے بعد کوئی معاملہ سامنے آ جائے تو پھر علم کا تقاضا یہ ہے، سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اپنی جہالت کو مان لیا جائے اور علم کی سربلندی کو قبول کیا جائے۔ اس کے بعد اگر اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف نہیں رہتا، وہ مخالفت ہے، وہ مخالفت ہے، اس میں گناہ ملے گا۔ اختلاف تو صحابہ کرام میں بھی ہوئے، یا تو علم نہیں تھا کچھ چیزوں کا، سارے صحابہ کرام کے پاس ساری چیزوں کا علم نہیں تو ظاہر سی بات ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے پاس حدیث تھی بر وقت انہیں یاد نہیں آئی۔ میں مثال بار بار دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ اختلاف ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھی یا تو اس چیز کی حدیث نہیں ہوتی یا ہوتی بھی ہے تو یاد نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی دفنانے کے تعلق سے اختلاف صحابہ کرام میں سب سے افضل گروہ، تو اختلاف ہونا کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مایوس بات ہے۔ اختلاف ہوتے ہیں علم کم ہونے کی بنا پر یا بر وقت وہ علم کی باتیں یاد نہ رہ جانے کی وجہ سے، لیکن علم آ گیا تو سارے صحابہ کرام کے افضل گروہ ہے، فوراً انہوں نے بات مان لی کہ ہاں ٹھیک ہے یہی دفنایا جائے گا، حدیث ہے۔ اس کے بعد خلیفہ کو چننے میں اختلاف ہو گیا، کئی دعوے دار کھڑے ہو گئے، مہاجر ہوں گے تو انصار میں سے ہوں گے، قریشی ہوں گے، یہ ہوں گے، الگ الگ دعوے دار تھے۔ اختلاف تھا کب تک؟ جب تک علم نہیں آیا۔ جیسے ایک صحابی نے بیان کیا کہ الائمۃ من قریش، اللہ کے رسول نے کہا الائمۃ من قریش، خلیفہ جو ہوں گے قریش سے ہوں گے۔ اس کے بعد علم آ گیا سارے لوگوں کو، تو علم جو ہے اختلافات کو ختم کرتی ہے، اور اس میں یہ قرآن و حدیث کا علم جو نبوی علم ہوتا ہے، جو آسمانی علوم ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھا راستہ ہی قرآن دکھاتا ہے۔ قرآن یا جو آسمانی علوم ہیں یا جو نبوی علوم ہیں وہی والے یہی سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس علم کو سب سے اوپر رکھنا ضروری ہے۔ یہ علم جس کے ہاں آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان صحیح معنوں میں ہوتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں کئی طرح سے ہیں، اللہ کے بندوں میں کچھ علم والے ہیں، کچھ غیر علم والے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں کوئی اگر اللہ سے ڈرے گا تو وہ علم والا ہی ڈرے گا، وہ علم والا ہی ڈرے گا۔ اس کا عمل کم ہو سکتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں خود اس لیے کہ اللہ کی معرفت، اس کی قوت کا ادراک، اس کی ذات اور اس کے احاطہ سب کچھ اس کے اپنے علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاکہ، ایک جھلملاتا تصور اس کے ذہن میں رہتا ہے۔ اور جو علم والا نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو جانتا ہی نہیں ہے اور جس کے لیے نماز پڑھتا ہے، جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ ہی کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے، تو پھر کیا اس کی نمازوں میں مزہ ہوگا، کیا اس کی عبادتوں میں مزہ ہوگا، اور کیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اس کو الٹا نظر آتا ہے، دیکھے تو جیسے لگتا ہے کہ عالم ہو جاتا ہے آدمی تو نڈر ہو جاتا ہے اللہ کے معنی، اور باقی لوگ کبھی کوئی زیادہ ڈرتے ہوئے اللہ کے معنی نظر آتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے اکثریت جو جن کے پاس علم ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ علم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جن کے پاس علم ہو انہیں انبیاء کا وارث کہا گیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث ہیں انبیاء کے۔ انبیاء لم یورثوا درہم ولا دینارا، درہم و دینار کوئی پونجی، کوئی کیش یا پیسے چھوڑ کے نہیں گئے، نبی علم چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ نبوی تعلیم اور مشن ہے علم، اور آخر نبی کا تو اور زیادہ، بچہ نبی کا تو تھا ہی لیکن آخر نبی کی پہلی وہی پڑھنے کے بارے میں ہے۔ پتہ چل گیا کہ یہ تعلیم، اب یہاں سے تعلیم کا آغاز ہوگا، علم کا انقلاب آئے گا، یہ آخر نبی کا زمانہ پڑھنے اور پڑھانے کا ہوگا، علم کا زمانہ ہوگا، یہ تعلیم کا زمانہ ہوگا۔ اقرأ باسم ربک، پہلی ہوئی پڑھو، اور اس کے بعد جب وہی نازل ہوئی تو اس طرح سے پڑھنے کا موقع ملا لوگوں کو، اور اس طرح سے پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے، غور و فکر کرنے کا عمل اس طرح سے شروع ہوا کہ سماج کا ہر طبقہ اس سے فائدہ اٹھایا۔ غلام، باندی، جن کو علم سیکھنے کا حق ہی نہیں تھا، وہ ایک سامان کی طرح سے، جیسے پرچون کی دکانوں میں سامان بیچے جاتے ہیں، منڈیاں لگتی تھی ان کی،
عورتیں اور مرد بازار لگتے تھے، اوقاف کے بازار میں بھی انسان خرید اور بیچے جاتے تھے، انسان ہی خریدار ہوتا تھا، انسان ہی بیچنے والا ہوتا تھا، انسان ہی کا سودا ہوتا تھا۔ ایسے انسانوں کو صرف خرید و فروخت کے لیے رکھا جاتا تھا، علم سیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسلام آیا تو سب کے لیے علم کے دروازے کھولے، غلام ہوں، مادی ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، عورتوں کو بھی دور رکھا جاتا تھا، گھر گرہستی کے لیے ہے۔ آج بھی میں ڈائریکٹ کہہ دوں، منوسمرتی وغیرہ میں یہ چیز ہے کہ عورت دھن اور شکشا کا ادھیکار نہیں رکھتی ہے، بہت دور رکھا گیا۔ اور اچھوت علم جو کمزوروں کا ہتھیار کہا گیا، سے نہیں کہا گیا، علم کمزوروں کا ہتھیار ہے۔ علم کے بغیر جن کو دور رکھنا ہے، جن کو جس سماج کو دبا کچلا رکھنا ہے، اسے علم سے دور کر دو، وہ خود ہی جو ہے نچلے پائیدان پر پہنچ جائے گی۔ ایسا ہوا، علم سے دور رکھا گیا۔ اور اس کے بعد جب ان کو پڑھنے کے آزادی سے پہلے، آزادی سے کچھ پہلے کے وقت دیکھیں گے، اب بالکل ایک طبقے کو ایک دم محروم کر دیا گیا تھا، دلت طبقہ وغیرہ، جس کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کہیں بیٹھنے کے ایک دو لوگ پڑھے بھی تو باہر بیٹھ کر کے دروازوں پر پتھر مارے جاتا تھا ان کو، نہ وہ عام نل سے پانی پی سکتے تھے، نہ عام گھاٹ پر اپنے جا کر کے جانوروں کو پلا سکتے تھے، نہ عام کنویں سے پانی پی سکتے تھے۔ اتنا زیادہ ان کو علم بھی نہیں سیکھ سکتے تھے، اتنا بھید بھاؤ تھے، اسی وجہ سے بہت پیچھے ہو گئے۔ اور آج جب علم سیکھنے کا ادھیکار سب کو ملا تو ہم پیچھے ہو گئے، ہم پیچھے ہو گئے، جس کی پہلی وہی علم پہ تھے۔ ان سے بھی آدی واسیوں، دلتوں سے بھی سچر کمیٹی کی رپورٹ میں ہماری تناسب اور فیصد آئی ہے پڑھائی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھانے کا عمل شروع کیا، اس کے بعد دیکھیں کیسے انقلاب آیا۔ اور ہم لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں مشغولیت کے، حالانکہ مسجدوں میں ہمارے ماشاءاللہ دروس ہوتے ہیں، قرآن کے دروس ہوتے ہیں، حدیث کے دروس ہوتے ہیں۔ عورتوں کے ہماری مسجد میں تو، اور مسجدوں کا تو آپ جانتے ہیں، اللہ خیر کرے، ہماری مسجد میں تو عورتوں کو بھی سیکھنے کا پورا، ان کو دین سیکھنے کا پورا انتظام ہے، ان کے لیے پورا ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ اتوار کو الگ سے ان کے درس ہوتے ہیں، جمعے کو بھی آتی ہیں۔ اور یہ ابھی جو کیا ضرورت تھی، مردوں کے لیے تو جگہ ٹیم پڑھ نہیں رہی تھی، عورتوں ہی کے لیے تو سمجھ کہ بھائی ان کو پورا مواقع مل سکے دین سیکھنے کا۔ کہیں اسلام میں جب ان کو بھید بھاؤ نہیں کے سیکھنے میں، تو ہم بھید بھاؤ کرے، اسی وجہ سے تو نیچے کا بیسمنٹ بننے کی تیاری چلی ہے، جو بھی شکل بنے وہ نہیں تو کوئی اور شکل بنے گی، انہیں کے لیے تو بننے کی جگہ پڑی، تو اتنا بھاگ دوڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اسلام نے تفریق نہیں کی ہے، عورت کو بھی برابر سیکھنے کا، اسلام سیکھنے کا حق ہے۔ کاروباری بہانے نہیں چلیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، جب انہوں نے لگا کہ ہم محروم ہو جا رہے ہیں علم سے، اتنی قیمتی چیز سے محروم ہو جا رہے ہیں، تو اپنے ایک انصاری صحابی سے مشورہ کیا جا کر کے، اور کہا دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن ہم جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، ہم علم سیکھیں گے، تم کاروبار کرنا، ہم آ کر کے شام کو بتا دیں گے کیا کیا ہم آج اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اگلے دن ہم کاروبار، ظاہر سی بات ہے صرف علم سے کھانے لگے رہے اسی میں، تو اور بھی ذمہ داریاں ہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، ان کا پیٹ کہاں سے بھریں گے اگر اسی میں لگے رہے تو یہ طریقہ نکالا ہے تم نے۔ ان سے کہا کہ ایک دن تم روز کاروبار کرنے جاؤ گے، ایک دن ہم جائیں گے، اور اس طرح سے دونوں کا گھر کا بھی کام چلتا رہے گا، گزارا بھی ہوتا رہے گا، گزر بسر بھی چلتی رہے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو علم سکھا رہے اس سے بھی محروم نہیں رہیں گے۔ تم سیکھ کر کے آنا، ہمیں بتا دینا، ہم سیکھ کر کے آئیں گے، تمہیں بتا دیں گے۔ کتنا بہترین طریقہ تھا، غلام بھی خوب، بلکہ ایک ابھارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی اپنے باندھی یا غلام کو علم سکھائے، پھر اسے آزاد کرے اور پھر اسے نکاح کر لے، اگر چاہے تو علم سکھا کر آزاد کر دے، اسے دوہرا اجر ہے۔ جن 2-3 لوگوں کو دوہرا اجر ہے، ڈبل ثواب، اس میں سے یہ بھی ہے، جنہیں غلام کو کتنا اہمیت دی گئی ہے۔ اور کسی مذہب میں اس طرح سے آج بھی دنیا کے کسی ترقی یافتہ قوم میں بھی چیز نہیں ملتی، آج بھی عورتوں کے ساتھ وہی بھید بھاؤ، غلاموں کے ساتھ وہی بھید بھاؤ ہو رہا ہے۔ صرف کہنے کو آزادی دے دی گئی ہے، لیکن آج بھی ان کے ساتھ بھید بھاؤ ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ہر چیز میں جہاں جہاں ان کو ضرورت ہے، ان کو برابر کا حصہ دیا گیا۔ دیکھیں کس طرح سے اتنی گہرائی علم میں آئی کہ ایک عورت صحابی رسول جلیل القدر صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کو بھری محفل میں ٹوک دیتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود درس دے رہے ہوتے ہیں، آگے مرد بیٹھے ہوتے ہیں، پیچھے صحابہ ہوتے ہیں، پیچھے صحابیات بیٹھی ہوتی ہیں، ایک درس دے رہے ہوتے ہیں، اسی بیچ میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمتوشمات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گودنے والے گدوانے والے، ٹیٹو جسے کہتے ہیں آج کل، یہ کسی زمانے میں صرف عورتوں کا ہے، اب تو عورت میں سب برابر ہو گئے، حرام ہے یہ، گودنے والے گدوانے والی پر گودنے والے گدوانے والی دونوں جس عمل میں ہیں، لعنت بھیجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فوراً ایک صحابیہ پیچھے سے کھڑی ہوئی اور کہا کہ ابن مسعود آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے، قرأت ما بین دفتیہ ما وجدتھا، میں نے قرآن کے دونوں جلدوں کے درمیان، دفتی جو کور لگا ہوتا ہے، پورا قرآن پڑھ ڈالا، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، ما وجدتھا، میں نے یہ چیز تو نہیں پائی، اور حقیقت ہے آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پر۔ انہوں نے کہا تو ابن مسعود نے کہ قرأتیہا وجدتیہا، اگر تو صحیح معنوں میں قرآن پڑھی ہوتی تو اس میں ملتا، اور دوسرے معنوں کا کہا میں نے پڑھ لیا ہے، تکرار ہو رہی ہے، صحابیہ سب کے سامنے صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی کو روک دے رہی ہیں، اتنا گہرا علم ہو چکا تھا عورتوں کا۔ اس کے بعد قرأتیہا وجدتیہا، اگر تم پڑھی ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا، اگر تم پڑھی ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ
کہا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہا ہے قرآن میں تو یہ تو ہے کہ جو رسول جو تمہیں دے لے لو. کہا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواشمات والمتوشمات، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے گودنا گودنے والے گدوانے والی پر. کہا ہاں یہ بھی ہے، یہ تو حدیث میں ہے اور یہ قرآن میں جانتے ہو. تو کہا جب حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، قرآن میں یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول ان سے لے لو، اس کا مطلب رسول کی لعنت ڈائریکٹ اللہ کی لعنت ہوئی. نہیں تو رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کے اطاعت کی وہ ہے کہ اللہ کے اطاعت کی. تو یہ ایک تصدیق ہو گئی، اس کے بعد وہ مان گئے. لیکن بظاہر وہ آیت نہیں تھی اس کے سامنے ٹوک جائے. ام ایمن کا دیکھیے، ام ایمن سے ملنے گئے تو علم کی گہرائی کی مثال دے رہا ہوں میں. عورتوں میں کہ برابر جب انہیں موقع ملا، آج بھی ملنا چاہیے. بار بار کہتا ہوں اولاد کی تربیت آج تک زیادہ تر ہونے کے ذمہ ہے، ان کو دین علم سے محروم نہیں رکھا جائے، انہیں موقع دینا چاہیے اور ان کا حق ہے باقاعدہ. ام ایمن کے پاس ملنے گئے حضرت ابو بکر حضرت عمر، کہا کہ چلو اللہ کے رسول جب باحیات ملنے جاتے تھے، وہ ایسا نہ ہو سمجھے کہ اللہ کے رسول نہیں رہتے، کوئی خیال ہی نہیں کر رہا ہے، چلو ملنے چلتے ہیں. اس کے بعد گئے اور سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں دنیا میں تھے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے. ان سے بھی کہا یہ تمہیں معلوم ہے نا کہ اللہ کے پاس بہت بہتر حالت میں ہوں گے، یہاں سے بہتر ہی حالت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے. کہاں تو ہے، اتنی تو ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن وہ رو رہی تھی. جب یہ لوگ پہنچے تو رو رہی تھی. تو کہا رو کیوں رہی ہو؟ اللہ وہ تو لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اپنے نبی کو اور یہاں سے بہتر حالت میں ہوں گے، رو کیوں رہے؟ تو کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں اتنی چھوٹی بات کے لیے، لیکن اس لیے رو رہی ہوں کہ علم کی ایک کڑی ٹوٹ گئی، آسمان سے علم کا آنا بند ہو گیا. ہم روتے تھے یہاں پہ، اب تسلی آسمان سے آتی تھی. ہم کوئی سوال کرتے تھے، جواب آسمان سے جبرائیل لے کر کے آتے تھے. وہ جبرائیل کی کڑی وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط کڑی جو اللہ کے رسول کی شکل میں تھے، علم کی کڑی، وہ آسمانی علم کا آنا بند ہو گیا. میں اس محرومی پہ رو رہی ہوں. کتنی گہرائی والی بات ہے. ایسی بات میں نے کہہ دی، کہتے وہ بکر اوپر بھی رونے لگے. اتنی گہرائی علم میں آ چکے تھے کہ سماج کا ہر طبقہ علم میں برابر پہ شریک ہو رہا تھا. حضرت عائشہ اتنی بڑی ماہر ہو گئی اس میں اسماء رجال میں، اور جو سند وغیرہ ہیں خاندانوں میں، جو کون کس کا باپ کس زمانے میں، بہت ماہر ہو گئے تھے. اور بھی صحابیات کا ذکر آپ کو ملے گا بہت زیادہ. علم کے مواقع سب کے لیے برابر دینے چاہیے. یہی ترقی کا راز ہے. علم آدمی جو سیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس بنیاد کی اس لیے سیکھتا ہے کہ ہم دینی کاموں میں اس سے مدد لیں گے یا دین کی دعوت کریں گے یا خود اپنے لوگوں کو سمجھائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتوں والے راستے پہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. اگر کوئی علم سیکھتا ہے، چاہے گھر بیٹھے سیکھے، مسجد میں آ کے سیکھے، اپنے ساتھ اپنے بیٹھنے والوں کے ساتھ سیکھے، یا پھر جا کر کے کہیں مدرسے میں سیکھے، مسجد میں سیکھے، کہیں بھی جا کر کے اگر قرآن حدیث کا علم سیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رہے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جنت کا راستہ یہ علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی علماء کی ایک فضیلت دی ہے کہ نبیوں کے وارث کہنے کے ساتھ ساتھ ان کو بہت سارے معاملے میں آگے بڑھایا ہے. اگر یہ علم نہ ہوتا تو میں خود ہی آپ کے سامنے نہ کھڑا ہوتا. ہم میں سے بہت سارے لوگ آپ کے ہوں گے جو بہت زیادہ عمل والے ہوں گے، نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، ان کے عمل کے مقابلے میں ہمارا عمل چھوٹا ہوگا. لیکن یہ علم کی بنیاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے، لوگوں کی اگوائی کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، دین کی باتیں دوسرے تک پہنچانے کے لیے علم کو شرط مانا ہے. دعائیں بھی ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے جس نے میری بات سنی، ووعاہا، اس کو محفوظ رکھا اور جیسے سنا تھا، جیسے اوپر سے بات آئی ویسے آگے پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے. یہ علم اور یہ علم کا تقاضا ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ علم کی شکل میں کوئی بھی چیز اگر ان کے سامنے آتی ہے تو وہ امانت سمجھ کے دوسروں تک پہنچائیں. اگر کوئی دنیاوی علم، یہ قرآن حدیث کے علاوہ کوئی اور علم ہے جسے میں شرعی علم کہتا ہوں، ڈاکٹری کا علم ہو اور کوئی چیز علم ہو، وہ بھی امانت ہے. اس سے اپنے سماج کو فائدہ پہنچائے. کوئی بھی علم ہو وہ دوسروں تک پہنچائے. اور میں نے بات کہی کہ علم کسی سے بھی سیکھا جا سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس سیکھنے گئے، نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اور یہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مقام و مرتبے میں حضرت موسیٰ سے بڑھ کر حضرت خضر نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر کو ایک ایسا علم دیا تھا کہ حضرت موسیٰ کو سفر کر کے وہاں جانا پڑا. اپنے سے کمتر سے، جو اپنے سے چھوٹا اسے علم، اس کے پاس اگر کوئی علم ہے تو جو ہمارے پاس ہے تو سیکھنا چاہیے. غزوہ بدر کی میں نے مثال دی کہ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو غیر مسلم قیدیوں سے پڑھوایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے کئی موقع پر صحابہ کرام کے مشورے کو مانا.
अब वो नबी से अफजल तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ उलूम सहाबा किराम के पास थे, खेती बाड़ी का उलूम, बागात का उलूम और दूसरे जंगी हरबे का इल्म, कुछ चीजों बताते। सलमान फारसी का मशवरा माना, ताबीर नखला वाला जो गाभा जोड़ते हैं उसका मशवरा माना, कई मौके पर अपने से जो कमतर लोग हैं उनका मशवरा माना। हज़रत मूसा हज़रत खिज़र से अफजल हैं, लेकिन इल्म सीखने के लिए उनके पास जा रहे हैं और कसरे शान या अपने शान में कोई कोताही या कमी महसूस नहीं कर रहे हैं, और वहां एक इल्म सिखाया। इल्म अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल आलिम, अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर, अलीम अलीम कदीर। इल्म की सिफत अल्लाह तबारक व तआला के इतने मकाम, उसका इल्म कामिल है, हमारा इल्म नाक़िस है। कितना इल्म है हज़रत खिज़र ने बता दिया मूसा से, वही सीखने गए थे, उनके पास एक इल्म था। समंदरी सफर पे थे, एक परिंदा आया, समंदर से एक कतरा पानी उठाया। हज़रत खिज़र ने मूसा से कहा कि ये देखा तुमने कतरा पानी उठाया समंदर से? कहा बस यही इल्म इंसानों का है। हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक जितना इल्म होगा, जितना इल्म सब सारा इल्म हो गया, इसमें पूरी इंसानों का एक कतरा है। और ये समंदर ठाते मारता अथा समंदर, ये अल्लाह का इल्म है। अल्लाह के इल्म के मुकाबले में इतना ही इल्म है। अब किस बात पे गुरूर करें हम लोग, किस बात पे नाश करें? चाहे दीन इल्म बहुत ज्यादा हो जाए, किस बात पे इतना है तो इल्म कितना है, लेकिन यह है कि अल्लाह के इल्म के मुकाबले कुछ भी नहीं। इतराना किस बात का? या फिर एक डॉक्टर इंजीनियर किसी दुनिया में कितना भी माहिर हो जाए, लेकिन एक कतरे ही में पूरी दुनिया को तकसीम कर दिया अल्लाह ताला ने। इल्म छोटों से सीखना कोई शान के खिलाफ नहीं है, सीखना चाहिए। इल्म कमजोरों का हथियार है। कुरान में देखिए, हुदूद जब गायब हुआ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे, जाहिर सी बात है वो चरिंदे परिंदे में मखलूक समझते थे, उनकी फौज में लोग थे, हाजिरी लेने लगे, देखा हुदूद है ही नहीं। वक़ाल मा ली ला अरा हुदूद, क्या बात मैं हुदूद को नहीं देख रहा हूँ। उसके बाद कहा कि बिना बताए चला गया हुदूद, मुल्क यमन की तरफ चला गया प्रवास करते करते। कहा क्या बात है, वो नहीं देख रहा हूँ। उसके बाद सजा सुना दी उसके गैर मौजूदगी में। अगर आता है तो माकूल उतर है उसके पास तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको ज़बह कर दूंगा, यही उसकी सजा है। अब एक कमजोर सा परिंदा आया तो पूछा सुलेमान ने कहा थे, उसके बाद कहा इन्हें वही तुम आलम तहीद, अहुद तुम आलम तहीद, इस तरह करके है कि मेरे पास एक ऐसा इल्म जो आपके पास नहीं है। बचा लिया, जिसकी सजा मुतय्यन हो चुके थे, इल्म ने उसे बचा लिया, कमजोर को। उन्होंने कहा मैं एक ऐसा इल्म लेकर के आया हूँ ऐ बादशाह सलामत, ऐ नबी जो आपके पास नहीं है। वही उसके बाद खबर बताया, आगे का वाक़या पूरा सूरह नमल में आप पढ़ते हैं। उसके बाद उसको हज़रत सुलेमान ने छोड़ दिया। तो इल्म, और यहाँ भी देखें जब इल्म अब इल्म, जब वो जो दबे कुचले लोग थे, जिनको कुछ भी नहीं समझते थे, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग पैरों पर मसल देते थे, कुचल देते थे, आज जब उन्हें इल्म सीखने का मौका मिला, वही अफसर बने बैठे हैं, वही हाकिम बने बैठे हैं, इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं, अब वही हुकूमत कर रहे हैं इल्म की बुनियाद पर। चाहे इल्म हमारे हिसाब से दुनिया में ही क्यों ना हो, लेकिन वो तरक्की का एक जीना है, वो तरक्की का जीना सारे उलूम सीख सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आज इस मस्जिद में कोई ऐसा नहीं होगा जो ये दावा कर सके कि हिंदुस्तानी उलूम के अलावा बकिया उलूम 2 ही 4 मिलेंगे जिनको बाहर का इल्म होगा, कि चलो हमें जापानीज आती है, तर्किश आती है, स्पेनिश आती है, पुर्तगीज आती है, या इस तरह से फ्रेंच आती है, या हिब्रू वगैरह जो आती है, कोई नहीं कह सकता है। इसमें कुछ एक का दुक्का नाम निकला है तो मतलब नहीं कह सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अक्सर सहाबे किराम को पूरी दुनिया का इल्म था। अल्लाह के रसूल ने जिम्मेदारी दे दी थी, दाई की हैसियत से है, हुकूमत करनी है, लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। सामने वाले की जबान जब हम नहीं जानते हैं तो हम वो भैंस के आगे बेन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए वाला मसला है, हम उसको समझाते रहेंगे, कोई बीच में तर्जुमान नहीं होगा। हम बोल रहे हैं हमारी बात नहीं समझ रहा है, वो बोल रहा है उसकी बात नहीं समझ रहे हैं। ऐसे बहुत कई मौके से होता है। जमात वगैरह कभी कभी पता नहीं कहां बाहर से कहीं से जाते आते, बीच में कोई तर्जुमान नहीं होता, तर्जुमान होता भी है तो उल्टे सीधे, मैं खुद मेरा मुशाहिदा है, या तो तर्जुमान नहीं होता है, वो अपने बातें बताते रहते, वैसे बता देते हैं। देखो कितना जज्बा है कि वहां से आ रहे हैं आपको बताने के लिए, आप उनकी जबान नहीं समझते, वो आपके जबान में क्या फायदा, पैसा वक्त तर्जुमान न कोई जबान सीखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबे किराम की जिम्मेदारी दे रखी थी, कई सहाबे किराम को तुम्हें जबान सीखना, तुम्हें जबान सीखनी है, और उस वक्त दुनिया में जितनी जबानें थी सब का इल्म सहाबे किराम को आ गया। उसी बुनियाद पर उन्होंने दावत का काम किया, उसी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जहां का था, जिस जबान का था, उसी जबान में खुतूत लिखवाए। तो ये सीखना जरूरी है ताकि वो दावत का काम पहुंच सके। सोशल मीडिया के दौर में और ज्यादा जरूरी हो गया है, ताकि वो फितना जितने बड़े सैलाब की शक्ल में मोबाइल के रास्ते से आ रहा है, इल्हादियत का फितना, बेदीनी का फितना, और हर कोई अल्लामा बना है उस अल्लामा बनने का फितना, ये जरूरी है कि इल्म होनी चाहिए, ताकि हम जो उसमें कुरान हदीस की शक्ल में दीन के नाम पर जो कूड़ा कचा बेचा जा रहा है या परोसा जा रहा है मिलावट की शक्ल में, और उससे आम तबका जो उलमा के रास्ते में नहीं है, जो इल्म दीन गहराई से नहीं सीख रहा है, उसका वो दीन की शक्ल उसके दिमाग में एक नई तरह से बन रही है। वो जरूरी है कि उसको दूर करने के लिए हर कोई इल्म सीखे, अपने तौर पर हर कोई जुड़े, मस्जिद से जुड़े, मदरसे से जुड़े, उलमा से जुड़े, किताबें पढ़े, उसके घर पे हो, हर हाल में इल्म सीखे। इल्म ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ ایک طرح سے وراثت ہے، تو اس وراثت کو تقسیم کرنے میں جو جتنا حصہ ڈال سکے اور اس کو پانے میں حصہ ڈال سکے وہ لے. کوئی ضروری کہ ہر کوئی عالم ہو، اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر دیا وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. کچھ خاص لوگ ہوں جو دعوت کا کام کرے، جو پورا سیکھے. سارے لوگ مدرسے میں تو نہیں جا سکتے، 2% بھی نہیں آج کل، 2% بھی نہیں اگر جوڑا جائے تو 100 میں سے 100% میں سے. حالانکہ سب کو دین کا علم آنا چاہیے، لیکن 2% بھی نہیں جو مدرسے میں جاتے ہیں. اب وہ بھی کچھ الگ الٹے سیدھے قوانین کی وجہ سے وہ مدرسے میں بند ہونے کے کگار پہ ہیں. اللہ خیر کرے آگے. اللہ تبارک جب دین سے ہماری بیزاری ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ دین اٹھ جائے گا، پھر جہالت عام ہوگی. ان اللہ، صحیح بخاری کی حدیث آخر ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ففتوا بغير علم فضلوا واضلوا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھاتا ہے. اب رابطے جب کم ہو جائیں گے، علم سیکھنا کم ہو جائے گا، قرآن و حدیث سے ہمارا وہ ناطہ یا تعلق نہیں رہے گا، تو دھیرے دھیرے چیزیں کم ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اچانک ایسے نہیں اٹھاتا کہ لوگوں کو سنوں سے اٹھا لے. جو علماء ہیں، جو قرآن و حدیث کے عالم ہیں، جنہوں نے سیکھا ہے، اپنی زندگی کھپائی ہے، دھیرے دھیرے وہ اٹھتے چلے جائیں گے. نہ وہ اپنا کوئی وارث چھوڑ پائیں گے کہ اپنے جیسے کسی کو علم سکھا کے چلے جائیں، نہ لوگ ان سے سیکھ پائیں گے. اتخذ الناس لوگ اللہ تبارک یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو دھیرے دھیرے اٹھا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ علم اٹھا لے گا. پھر کیا ہوگا؟ حتی لم یبق عالما، جب کوئی عالم نہیں بچے گا تو ظاہر سی بات ہے سر سورما تنوا راجا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار تو چاہیے، اگوا تو چاہیے، مکھیا. تو لوگ جاہل کو عالم نہیں، وہ تو جاہل کو اپنا اگوا بنا لیں گے، سردار بنا لیں گے، اور امام بنا لیں گے، مفتی بنا لیں گے، دینی رہنما بنا لیں گے. کیا ہوگا؟ پھر سے پوچھیں گے دینی علم، فتوا دے گا بغیر علم کے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. جو عالم نہیں ہوگا، عالم ہوگا تو کم سے کم صحیح بات بتائے گا، عمل کم ہوگا لیکن بات تو صحیح بتائے گا. لیکن جاہل ہوگا تو خود تو گمراہ ہی ہے، لوگوں کو گمراہ کرے گا. بہت ساری چیزیں مثال دوں، بڑی لمبی مثالیں ہو جائیں گی کہ دین کے نام پہ کیا کیا چیزیں رائج ہے. کوئی ہوا میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مصلی سمندر پہ بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی الٹا لٹک کے ایک پیر پہ کوئی قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی کنویں میں الٹا لٹک کے اللہ اللہ کر رہا ہے. یہ سب جو صحابہ سے ثابت بھی نہیں، اللہ کے رسول سے ثابت بھی نہیں، یہ 2 قدم آگے جانے کی کوشش ہے نبی کے عمل سے. یہ دین کے نام پہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ جہالت یا جہل جب عام ہوگا تب دین کی شکل بگڑتی ہے. دین کو بچانے کے لیے اور اپنے علم کو بچانے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی علم سیکھے، دنیا کا ہر علم سیکھے جو قوموں کی ترقی کے لیے ضروری ہے، لیکن سب سے اوپر آسمانی علوم کو رکھے تاکہ اللہ اس کے رسول سے رشتہ کمزور نہ پڑنے پائے اور آخرت کی زندگی ہماری کامیاب رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.